بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران سیریز ناول کیمپ GT4 بائے صفدر شاہین، راجیشیا مشن اسپیشل۔ ناول کا اگلا حصہ۔ صفدر۔ تقریباً 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ صفدر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ خاور بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ صفدر نے کچھ سوچا، پھر اٹھا، جیب میں پڑے ریوالور کو ہاتھ سے ٹٹولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر بولا، کون ہے؟ ڈونگا بونگا۔ باہر سے عمران کی مخصوص آواز سنائی دی اور صفدر نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ باہر عمران کھڑا چیونگ گم چبا رہا تھا۔ صفدر نے اسے راستہ دیا اور وہ اندر آ گیا۔ صفدر نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران آگے بڑھتے ہوئے خاور سے بولا، ہیلو بھائی ٹاور، تمہاری بھینس کا کیا حال ہے؟ آپ ہی کا انتظار ہے۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ آپ کی شکل نظر آئی۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاید اب تم شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کرو گے۔ واقعی آپ نے بہت انتظار کروایا۔ صفدر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، کہیے اب تک کیا تیر مارا ہے؟ کچھ بھی نہیں، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کمرہ نمبر 35 میں کون ہے؟ تنویر۔ صفدر بولا، کیا آپ دوسروں سے نہیں ملے؟ نہیں۔ عمران نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر بولا، مگر تنویر کا کمرہ باہر سے لاک کیوں ہے؟ ممکن ہے وہ کیپٹن بابر یا چوہان کے کمرے میں بیٹھا ہو۔ خاور نے جلدی سے کہا، وہ آپ پر بہت کڑ رہا تھا۔ عمران اس کے آخری فقرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، حالانکہ میں نے اپنے پیغام میں ہدایت کی تھی کہ اگر ایک ہی ہوٹل میں رہائش رکھو تو ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرو، یہ آپ اس سے پوچھیں۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، ہم تو جب سے یہاں آئے ہیں یہاں سے ہلے بھی نہیں، چائے بھی یہیں منگوا کر پی ہے۔ صفدر نے کہا، ذرا ان تینوں کو بلاؤ تاکہ میں ایکسٹرو کی ہدایات تم سب تک پہنچا دوں۔ اوہ، ایکسٹرو کہاں ہیں وہ؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ میری جیب میں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، اس نے جاوید کے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ صفدر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا۔ تنویر موجود نہیں تھا، شاید وہ نیچے ہال میں چائے پینے چلا گیا ہو۔ اس نے عمران سے کہا، حالانکہ میں نیچے سے ہی آ رہا ہوں اور وہ مجھے ہال میں کہیں نظر نہیں آیا۔ عمران نے پریشان لہجے میں کہا۔ اتنے میں کیپٹن بابر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے چند لمحوں کے بعد چوہان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے صفدر سے پوچھا، تنویر آیا؟ نہیں۔ صفدر کے بجائے عمران نے جواب دیا، تم ذرا نیچے ہال میں دیکھ آؤ، نہ جانے وہ کمبخت کہاں چلا گیا ہے۔ خاور باہر نکل گیا۔ کیپٹن بابر کرسی پر بیٹھنے کے بعد عمران سے بولے، آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ عمران کافی سنجیدہ تھا۔ ایکسٹرو بھی یہاں پہنچ رہے ہیں؟ چیف نے کیا ہدایات دی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ صبر کرو، سب کچھ بتا دوں گا۔ تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ عمران نے مسکرا کر سوال کیا۔ نہیں، آپ کے انتظار نے بھوک کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ صفدر نے کہا، تو سنو، ایکسٹرو نے بھی یہی ہدایات دی ہیں کہ تم کل دوپہر تک میرا مزید انتظار کرو، اس طرح صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی بھی بچت ہو جائے گی۔ عمران کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد خاور اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ناکامی کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، تنویر ہال میں کہیں نہیں ہے، میں اسے باہر سڑک تک دیکھ آیا ہوں۔ اوہ، اس احمق نے بہت پریشان کیا ہے۔ عمران غرایا، کہیں وہ انٹیلیجنس کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ انٹیلیجنس؟ کیپٹن بابر نے چونک کر کہا، تو کیا ہماری آمد کا بھید کھل گیا ہے؟ بالکل، آخر راجیشیائی میں ہم جیسے انسان ہی بستے ہیں، گدھے نہیں۔ عمران نے کہا، بہرحال اب تم لوگ ذرا ہوشیار رہنا، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اگر وہ آج رات تک نہ ملا تو پھر مشن مکمل کرنے کے بعد اسے تلاش کریں گے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی ہماری نگرانی نہ کر رہا ہو۔ صفدر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار رہو۔ عمران تیزی سے بولا، اگر وہ پکڑا گیا ہے تو خفیہ والے اس سے ہمارے بارے میں ضرور معلوم کریں گے۔ اور پھر وہ کھڑا ہو گیا، کھانا یہیں منگا کر کھا لو اور صبح ہوتے ہی اس ہوٹل کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جانا۔ نئے ہوٹل پہنچ کر جاوید کو اطلاع دے دینا، کل رات ہم مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر عمران دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے چند لمحے تک تو وہ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر صفدر نے ٹیلی فون پر کاؤنٹر کلرک کو وہاں کھانا بھجوانے کی ہدایت کی اور خود اپنے ساتھیوں سے
تنویر کے بارے میں بات چیت کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ خاور نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں آواز آئی، کھانا لایا ہوں صاحب۔ خاور نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے 4 ریوالور بردار اسے دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ عمران۔ صبح کے 6 بجے تھے جب کار پہاڑی راستے پر ایک جگہ رکی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عمران نے جوزف کو ضروری ہدایت دی اور کار سے اتر آیا۔ اس کے اشارے پر جولیا بھی پچھلے سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ عمران نے کار کی ڈگی سے غوطہ خوری کے لباس اور واٹر پروف تھیلا نکالا اور جولیا کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا سڑک کی طرف اترنے لگا۔ چند پہاڑیوں سے آگے آنے کے بعد وہ رک گیا۔ یہاں تحد نگاہ سنسان سڑک تھی۔ اس کی دوسری طرف نیلے سمندری موجیں ساحل سے ٹکرا کر سفید جھاگ اڑا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ سورج نکلنے میں کچھ دیر تھی۔ غروب و جواہر میں کسی انسانی وجود کا احساس نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی پرندے کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ عمران نے ایک پہاڑی رخنے میں رک کر دور دور تک نگاہیں دوڑائیں، پھر غوطہ خوری کے لباس کھولے۔ ایک لباس جولیا کی طرف بڑھایا۔ جولیا ایک چٹان کی آڑ میں چلی گئی۔ عمران نے لباس چینج کیا اور اپنے کپڑے واٹر پروف تھیلے میں ڈال دیے۔ چند لمحوں کے بعد جولیا بھی غوطہ خوری کا لباس پہن کر باہر آئی۔ عمران نے اس کے کپڑے تھیلے میں ڈال کر تھیلا غوطہ خوری کے لباس کے اوپر ہی باندھ لیا، پھر اللہ کا نام لے کر جولیا کا ہاتھ پکڑا اور سمندر میں اتر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہوئے پچھلی پہاڑی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جو ان کی منزل تھی اور اس پر سرخ دائرے سے وضع کر دی گئی تھی۔ عمران کبھی کبھی صدر پر ابھر کر فاصلہ دیکھ لیتا تھا۔ بالآخر وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران اور جولیا بے آواز پانی سے باہر آئے۔ انہوں نے ماسک اتار کر تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں کو پہنچائی۔ چند لمحے تازہ ہوا لینے کے بعد عمران نے جولیا کو چلنے کا اشارہ کیا اور ان پیلی پہاڑیوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئے۔ مشرق سے سورج سر نکال رہا تھا اور اب اچھا خاصا اجالا تھا۔ وہ جلد از جلد کوئی مناسب جگہ چھپنے کے لیے تلاش کر لینا چاہتا تھا۔ کافی دور انہیں ایک کشادہ غار کا دہانہ نظر آیا۔ دہانے کی بناوٹ کچھ ایسی تھی جیسے اسے کشادہ کیا گیا ہو، اور یہ کشادگی عمران کے نزدیک بے معنی نہیں تھی۔ اس غار میں داخل ہونا ان کے لیے موت کا پیغام بھی بن سکتا تھا، مگر عمران نے اس غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ غار صرف غار نہیں تھا بلکہ صحیح معنوں میں ایک سرنگ کا راستہ معلوم ہوتا تھا۔ سرنگ اتنی کشادہ تھی کہ وہ دونوں اطمینان سے اس میں چل پھر سکتے تھے۔ عمران جولیا کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے لگا۔ غار کی چھت میں کہیں کہیں سوراخ تھے جن سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر وہ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لے سکتے۔ چنانچہ عمران نے واٹر پروف تھیلے سے محدود روشنی والی ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ وہ دونوں بے آواز قدموں سے اور پنجوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ تقریباً 1 فرلانگ چڑھنے کے بعد سرنگ بائیں سمت مڑ گئی، لیکن اس کے اختتام پر زرد رنگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے ٹارچ بجھا دی اور چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ جولیا بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ بہت دور ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جنریٹر کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ خفیہ بندرگاہ تک پہنچ گئے تھے اور خلاف توقع یہ عمدہ کامیابی تھی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ محتاط تھے۔ زرد رنگ کی روشنی قریب آتی جا رہی تھی۔ راستہ آگے چل کے تنگ ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ انہیں بیٹھ کر آگے بڑھنا پڑا۔ وہ مینڈک کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں کے بل آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ راستہ کسی ڈھلوان کی طرح ہو گیا اور ڈھلوان کا اختتام ایک غار میں ہوا، لیکن اس غار میں 20-25 فٹ کی لمبائی والے ڈرمز رکھے ہوئے تھے۔ ان ڈرموں میں پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ غار کا رقبہ 200 فٹ سے کسی طرح کم نہیں تھا اور اس میں چاروں طرف پیٹرول کے ڈرم چنے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان آگے بڑھنے کا راستہ موجود تھا۔ عمران نے جولیا کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آہٹوں پر کان لگائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں وہ آسانی سے پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ اگر اتفاق سے غار میں کوئی اچانک داخل ہو جاتا تو وہ فوراً کسی ڈرم کی آڑ میں ان کی نگاہوں سے خود کو پوشیدہ رکھ سکتا تھا، لیکن غار میں کوئی آواز نہ گونجی اور وہ غار کے دوسرے سہانے تک پہنچ گیا۔ وہاں سے دوسری سمت گودی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ راجیشیائی فوج اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چند فوجی ایک آبدوز میں پیڈ باندھ رہے تھے۔ ان کے علاوہ ربڑ کے لمبے پائپ آبدوز میں پیٹرول بھر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں ہونے والی نقل و حرکت دیکھتا رہا۔ اس نے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔
چنانچہ چند منٹ کے بعد وہ واپس مڑا اور جولیا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جولیا کو واپسی کا اشارہ کیا اور دونوں اسی راستے پر واپس چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سرنگ سے باہر نکل آئے۔ پیلی پہاڑیاں اب بھی سنسان پڑی تھیں۔ عمران نے ٹارچ تھیلے میں ڈال دی اور چند قدم چلنے کے بعد جولیا کے ہمراہ سمندر میں اتر گیا۔ سمندر میں تھوڑا تیرنے کے بعد وہ واپس اس جگہ پہنچے جہاں سے وہ چلے تھے۔ سڑک پر پہنچے تو جوزف اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ وہ دونوں کار میں سوار ہوئے تو جوزف نے کار اسٹارٹ کی اور واپسی کے راستے پر دوڑنے لگا۔ صفدر ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان چاروں نے انہیں اپنی ریوالوروں کی زد پر لے لیا۔ چند لمحوں تک تو وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا ہوا۔ ریوالور برداروں میں سے ایک نے خاور کی کمر سے ریوالور کی نال لگا کر رکھ دی تھی، جبکہ باقی تینوں دروازے کے دائیں بائیں نیم دائرے کی صورت میں صفدر، کیپٹن بابر اور چوہان کو کور کیے ہوئے تھے۔ اپنی جیبوں سے ریوالور نکال کر فرش پر ڈال دو، سرخ کوٹ والے نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صفدر اور کیپٹن بابر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور جیبوں سے ریوالور نکال کر فرش پر ڈال دیے۔ چوہان نے بھی ان کی تقلید کی۔ راجیش، گوپال، سرخ کوٹ والے نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا، ان کی ٹائیاں استعمال کرو اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دو۔ دو آدمی آگے بڑھے اور ریوالور جیبوں میں ڈالتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ خاور بدستور ایک ریوالور کی زد پر رہا۔ وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ تنویر کو غائب کرنے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ راجیش اور گوپال نامی افراد صفدر اور کیپٹن بابر کے قریب پہنچے اور ان کی ٹائیاں اتارنے لگے۔ سرخ کوٹ والے کی نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھی۔ دفعتاً خاور بہت زور سے کھانسا۔ سرخ کوٹ والے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے صفدر اور کیپٹن بابر نے یکدم اٹھ کر پیچھے کھڑے افراد کو دبوچ لیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ راجیش اور گوپال سنبھل نہ سکے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی گردنیں صفدر اور کیپٹن بابر کے آہنی بازوؤں کی گرفت میں تھیں اور دونوں کے مچلتے ہوئے بدن ان کے سینوں سے لگے ہوئے تھے۔ سرخ کوٹ والا اور اس کے ساتھی اس صورتحال پر پریشان نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے خاور نے پیچھے کھڑے ہوئے ریوالور بردار کی ٹانگوں پر بوٹ کی ایڑی مار دی۔ وہ کراہتا ہوا جھکا اور خاور نے سرخ کوٹ والے پر چھلانگ لگا دی۔ سرخ کوٹ والے کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا اور وہ خاور کے ساتھ فرش پر آ رہا تھا۔ دوسرے آدمی نے سنبھل کر صورتحال کا جائزہ لیا، پھر سرخ کوٹ والے پر چھائے ہوئے خاور پر چھلانگ لگا دی۔ راجیش اور گوپال بے بس تھے۔ وہ صفدر اور کیپٹن بابر کے بازوؤں سے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ صفدر نے چوہان کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ دوسرے ہی لمحے چوہان نے سرخ کوٹ والے کے اس ساتھی پر حملہ کر دیا جو خاور پر حملہ آور ہوا تھا، جبکہ سرخ کوٹ والا خاور کے نیچے دبا ہوا تھا۔ خاور نے سرخ کوٹ والے کی گردن پر دونوں ہاتھ جما رکھے تھے۔ اوپر سے دوسرے آدمی نے اس کے بالوں پر ہاتھ ڈالا اور پیچھے کھینچنے لگا، مگر اسی لمحے چوہان نے اس کے پہلو میں زوردار ٹھوکر رسید کی اور وہ کراہتا ہوا دائیں جانب لڑک گیا، مگر فوراً ہی اٹھ کر خاور سے لپٹ گیا۔ اگرچہ وہ صورتحال پر قابو پا چکے تھے، مگر بہتری اسی میں تھی کہ معاملہ خاموشی سے طے ہو جاتا اور باہر کے کسی آدمی کو اس جھگڑے کی خبر نہ ہوتی۔ چنانچہ کیپٹن بابر نے صفدر کو اشارہ کرتے ہوئے گوپال کی کنپٹی پر ہاتھ کا زوردار مکہ رسید کیا اور وہ اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صفدر نے بھی راجیش سے یہی سلوک کیا اور ان دونوں بے ہوش افراد کو فرش پر ڈال کر انہوں نے ریوالور اٹھا لیے۔ خاور، چوہان، بس کرو، صفدر نے کہا۔ چوہان نے مد مقابل کے پیٹ میں گھونسا رسید کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور الگ ہٹ گیا۔ خاور بھی سرخ کوٹ والے کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور صفدر نے آگے بڑھ کر ریوالور کی نال سرخ کوٹ والے کی کنپٹی سے لگا دی۔ بابر نے دوسرے کو کور کر لیا اور چوہان نے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ خاور اور اس کے ریوالور اکٹھے کر لیے۔ صرف ایک لمحے میں بتا دو کہ ہمارا ساتھی کہاں ہے، صفدر نے سرخ کوٹ والے سے کہا، ورنہ میرا ریوالور بے آواز ہے۔ سرخ کوٹ والے نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کنکھیوں سے کنپٹ پر رکھی ہوئی ریوالور کی نال کو دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ وہ ہماری قید میں ہے، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں اس سے ہی ہمارے بارے میں پتہ چلا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل کے رجسٹر میں تم چاروں کا ایک ہی گھنٹے کے اندر اندراج ہوا ہے، یہی دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ پھر جب اس کمرے سے کاؤنٹر پر فون کر کے کھانا بھجوانے کی ہدایت کی گئی تو میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیا اور پھر ان کی تلاشی لی گئی۔ سرخ کوٹ والے کی جیب سے ٹرانسمیٹر برآمد ہوا تو کیپٹن بابر نے صفدر سے مشورہ کیا۔ سنو، کیپٹن بابر نے سرخ کوٹ والے سے کہا، ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں کو ہدایت دو کہ وہ ہمارے ساتھی کو آزاد کر دیں
اگر تم نے انہیں کسی قسم کا اشارہ دینے کی کوشش کی تو تم چاروں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہمارا ساتھی یہیں پہنچے گا تو تمہاری جان چھوٹے گی۔ سرخ کوٹ والے نے سر ہلایا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے بولنے لگا، ہیلو رام چند، شنکر کالنگ یو، اوور۔ صفدر اور کیپٹن بابر کے ریوالور اس کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ عمران۔ وہ تینوں جاوید کے مقام پر پہنچے تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے کے دوران جاوید نے عمران کے سامنے ایک پرچہ رکھ دیا۔ اس پر صفدر کا پیغام تحریر تھا، عمران صاحب، ہم راتوں رات انٹرنیشنل ہوٹل سے گاندھی ہوٹل منتقل ہو گئے تھے اور تنویر کو بھی آزاد کرا لیا گیا تھا۔ مزید تفصیل کے لیے فون کریں۔ نیچے صفدر کا نام اور فون نمبر درج تھا۔ عمران نے پیغام پڑھنے کے بعد جاوید کی طرف دیکھا، کیا وہ خود آیا تھا؟ نہیں، فون پر پیغام نوٹ کرایا تھا، جاوید نے جواب دیا۔ عمران نے اسے دوسرے کمرے سے ٹیلی فون وہاں لانے کی ہدایت کی۔ جاوید فون اٹھا لایا اور عمران ناشتے کے دوران ہی صفدر کو کال کرنے لگا۔ یس، دوسری طرف سے صفدر کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا، سناؤ تنویر کا کیا قصہ تھا؟ دوسری جانب سے صفدر نے تفصیل کے ساتھ رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، جب تنویر وہاں پہنچا تو ہم نے شنکر اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے باندھ کر باتھ روم میں بند کر دیا اور وہاں سے ایک ایک کر کے گاندھی ہوٹل چلے گئے۔ تم نے غلطی کی، انہیں ختم کر دینا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تنویر کو آزاد کرنے کے بعد اس کا تعاقب تو نہیں کیا گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ ہم نے ہوٹل چھوڑا اس وقت بھی کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا تھا، البتہ تنویر کا دوسرا میک اپ کرنا پڑا تھا۔ گڈ، چلو اچھا ہوا کہ تم لوگوں کو ہاتھ پیر چلانے کا موقع مل گیا، ورنہ تم مجھ سے ناراض ہوتے کہ اس مہم میں تمہیں کوئی لطف ہی نہیں آیا۔ صفدر کی ہنسی کی آواز آئی، ویسے یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اب تک کوئی لطف نہیں آیا، پتہ نہیں آپ ہمیں کیوں گھسیٹ لائے۔ کوئی بات نہیں پیارے، عمران نے مسکرا کر کہا، ویسے یہ کیس ہے ہی خوش قسم کا، یقین کرو میرے ہاتھوں میں بھی کھجلی ہو رہی ہے، مگر کوئی ایسا نہیں ملا جسے دو چار ہاتھ رسید کر سکتا۔ بہرحال آج کی رات کام کرنے کی رات ہے، تم لوگ شام 7 بجے یہاں پہنچ جانا۔ بہت بہتر۔ مس جولیا کا کیا حال ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے تنویر کی جفائیں اور میری وفائیں یاد کر رہی ہے، عمران نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو جولیا غرائی، ورنہ ٹی پاٹ سے سر پھوڑ دوں گی۔ سنا تم نے پیارے، اب عشق کی آخری منزل آ گئی ہے اور وہ اپنا سر پھڑوانا چاہتی ہے۔ عمران چہکا، آپ کیوں اس بیچاری کو زج کرتے ہیں؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، زج ہی کرتا ہوں، نہ زچا تو نہیں کرتا۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، وہ ایسے ہی مجھے دیکھ رہی ہے جیسے۔ فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی جولیا نے جھپٹ کر اسے ریسیور جھپٹا اور کرڈر پر پٹک دیا۔ عمران نے یوں سر جھکا لیا جیسے شرمندگی محسوس کر رہا ہو۔ جاوید مسکرا رہا تھا جبکہ جوزف لا تعلقی سے بیٹھا ناشتے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمران نے جاوید سے کہا، آج رات ہمارے مشن کی آخری رات ہوگی، اس سلسلے میں مجھے ایک اسٹیمر اور دیگر سامان کی ضرورت ہے۔ اسٹیمر بآسانی مل جائے گا، جاوید جلدی سے بولا، کرائے پر اسٹیمر دینے والی کمپنی کا مینیجر میرا دوست ہے، باقی اشیاء کی فہرست بھی مجھے دے دیں۔ اس نے ایک قلم اور کاغذ سنبھالا اور عمران سے مطلوبہ اشیاء لکھوانے لگا۔ ان اشیاء میں خصوصی ساخت کے بم، راجیشیائی فوج کی 8 وردیاں، اسٹین گنیں اور چھوٹے دور مار ہتھیار شامل تھے۔ اس کے علاوہ غوطہ خوری کے 6 لباس، واٹر پروف تھیلے اور ٹارچیں اور جاوید کی کار کے علاوہ ایک ویگن۔ فہرست تیار ہونے پر عمران نے اس پر ایک نظر ڈالی اور سر ہلا دیا، پھر جاوید تو مطلوبہ سامان حاصل کرنے چلا گیا اور عمران اخبار پڑھنے لگا۔ باس، جوزف نے جمائی لے کر کہا۔ کیا ہے؟ عمران نے اخبار سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ آج کا کوٹا، جوزف بولا، ساری رات جسم ٹوٹتا رہا ہے، نہ جانے یہاں والے شراب میں پانی ملاتے ہیں جو نشہ ہی نہیں ہوتا۔ بیٹے، نشہ تو میں تجھے وطن پہنچ کر ایسا کراؤں گا کہ اگلی پچھلی ساری کسر نکل جائے گی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بہرحال جاوید کو تو آ لینے دو۔ جولیا ایک طرف منہ بنائے بیٹھی تھی۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جولیا نے فون اپنی طرف گھسیٹا اور صفدر کو کال کرنے لگی۔ شاید وہ اس سے باتیں کر کے اپنی بوریت دور کرنا چاہتی تھی۔
دوپہر کے وقت جاوید واپس لوٹا اور عمران اس کی لائی ہوئی اشیاء کا معائنہ کرنے لگا۔ رات کی تاریکی نے ہر گوشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایسے میں ایک بے آواز اسٹیمر آہستہ آہستہ خفیہ بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس میں راجیشیائی بحریہ کے 6 فوجی سوار تھے۔ انہوں نے اندھیرے میں دیکھنے والی ٹیلی اسکوپس آنکھوں سے لگا رکھی تھی۔ اسٹیمر کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور وہ تاریک سمندر میں سائے کی مانند حرکت کر رہا تھا۔ مخصوص عدسوں والی دوربینوں سے وہ پورے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس وقت سمندر میں دور دور تک کسی دوسرے جہاز یا کشتی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ 6 فوجی عمران کے ساتھی تھے۔ صدر اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ کیپٹن بابر فرش پر بیٹھا پینسل ٹارچ سے نقشے دیکھ رہا تھا جو خفیہ بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے عمران نے انہیں دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اٹھ کر دوربین سے سامنے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ عمران نے انہیں روانہ کرتے وقت اسٹیمر کے انجن میں کوئی گڑبڑ کر دی تھی، جس کی وجہ سے انجن کا شور موقوف ہو گیا تھا، اور چونکہ اسٹیمر سست رفتاری سے منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے پانی کا شور بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد دوربینوں میں خفیہ بندرگاہ کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ آہستہ آہستہ وہ روشنیاں اور منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ کیپٹن بابر کی ہدایت پر صفدر نے اسٹیمر کا رخ تبدیل کیا اور پھر گھوم کر جہاز کے پہلو میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیپٹن بابر نے تنویر، چوہان، جوزف اور خاور کو اشارہ کیا اور وہ وردیاں اتار کر غوطہ خوری کے لباس پہننے لگے۔ واش ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ قائم کیا۔ یس کیپٹن، کیا پوزیشن ہے؟ عمران کی آواز سنائی دی۔ ہم ساحل سے تقریباً 3 فرلانگ دور، بندرگاہ سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر ہیں اور بندرگاہ پر کھڑا ایک جہاز کے پہلو میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ 10-15 منٹ میں جہاز کے قریب پہنچ جاؤ گے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ سنائیں؟ کیپٹن بابر نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے کوشن کا انتظار کروں گا، عمران نے جواباً کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کیپٹن بابر نے بھی ٹرانسمیٹر آف کیا اور خود اپنا لباس اتار کر غوطہ خوری کا لباس پہننے لگا۔ دوسرے سب لباس پہن چکے تھے۔ بابر نے صفدر کو اشارہ کیا اور اس کی جگہ اسٹیمر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ صفدر نے فوجی وردی اتار کر غوطہ خوری کا لباس پہنا۔ بامبے کی بندرگاہ سے گزرنے کے بعد سب نے فوجی وردیاں پہن لی تھیں تاکہ اگر راستے میں بحریہ والوں سے ٹکراؤ ہو تو وہ انہیں اپنے ہی آدمی سمجھیں، اور اب ان وردیوں کی ضرورت واپسی کے لیے تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بندرگاہ سے 3 فرلانگ دور سے گزر کر وہاں کھڑے جہاز کے متوازی پہنچ گئے۔ اب بندرگاہ اور ان کے اسٹیمر کے درمیان جہاز حائل تھا۔ کیپٹن بابر نے اسٹیمر کا رخ موڑا اور اسٹیمر جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ جہاز کے پہلو میں پہنچ گئے۔ جہاز پر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اسٹیمر کا انجن بند کر کے اسے روک لیا گیا۔ پھر وہ سوائے چوہان، بموں کے واٹر پروف تھیلے اور اسٹین گنیں سنبھال کر پانی میں اتر گئے۔ چند لمحوں کے بعد وہ جہاز کے پہلو میں لگی آئینی سیڑھی کے ذریعے جہاز کے عرصے پر پہنچ کر لیٹ گئے۔ جہاز پر کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جہاز کے دوسرے پہلو کی جانب رینگنے لگے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر انہوں نے تھیلوں سے دستی بم نکالے اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کیپٹن بابر کی نگاہیں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں اور دوسرے بندرگاہ پر ہونے والی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت وہاں کم از کم 50 فوجی موجود تھے جو پلیٹ فارم پر رکھی لکڑی کی پیٹیاں اٹھا اٹھا کر دوسری جانب موجود ایک کشادہ دہانے والے غار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو ہی منٹ اور گھنٹے کی سوئیاں 12 کے ہنتے پر پہنچ کر ملی، بابر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے کان پھاڑ دینے والے دھماکے ہوئے اور جہاز کپکپا اٹھا۔ اس کے فوراً بعد دھماکوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان فوراً واپس دوڑے اور جہاز سے نیچے کود گئے۔ وہ پانی میں تیرتے ہوئے چند گز دور کھڑے اسٹیمر پر سوار ہوئے اور پھر ایک ایک ٹائم بم جہاز کے عرصے پر اچھال دیا گیا۔ صفدر نے فوراً اسٹیمر اسٹارٹ کیا اور اس کا رخ بدل کر واپسی کے راستے پر دوڑا دیا، لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ خفیہ بندرگاہ پر لگی توپیں حرکت میں آئیں اور گولے ان کی دائیں بائیں گرنے لگے۔ جہاز پر دھماکے ہو رہے تھے اور بندرگاہ سے آگ اور دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ہر طرف روشنی پھیل رہی تھی اور بندرگاہ پر موجود اسلحہ دھماکوں سے پھٹ کر فضا کو ہلا رہا تھا۔ جلد ہی وہ توپوں کی رینج سے دور نکل آئے۔ عمران، گہری گھور تاریکی میں وہ دونوں ان پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جولیا اور عمران نے اپنے لباس تبدیل کر کے راجیشیائی فوجیوں کی وردیاں پہنی اور ان پر واٹر پروف لباس پہن کر اپنا اسلحہ وغیرہ واٹر پروف تھیلوں میں بند کر لیا۔ تھیلے پشت پر باندھ کر وہ پانی میں اتر گئے۔ تاریک سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہوئے وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ غار میں داخل ہوتے وقت وہ دونوں بے حد محتاط تھے۔
سرنگ میں گہری تاریکی تھی۔ عمران نے پینسل ٹارچ روشن کی، وہ سرنگ میں آگے بڑھتے رہے۔ سرنگ کے سفر کے دوران ہی انہیں کیپٹن بابر کی کال موصول ہوئی اور عمران نے اس سے بات کرنے کے بعد رفتار میں اضافہ کر دیا۔ آخری ڈھلان عبور کر کے وہ اس بڑے غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے آخری سہرے پر پہنچ کر عمران نے باہر جھانکا۔ گوڈی میں حسب معمول کام جاری تھا۔ وہ انتظار کرنے لگے، کبھی کبھی کسی راجیشیائی فوجی آفیسر کی جاری کردہ ہدایات ان کے کانوں میں پہنچ جاتی۔ وقت کی رفتار بہت سست تھی، ایک ایک لمحہ جھانکنا تھا۔ جولیا کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا، دل کی دھڑکن کانوں میں ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ کام کا آغاز ہونے میں 12 منٹ باقی تھے، پھر وہ 12 منٹ بھی گزر گئے۔ اس کے ساتھ ہی بموں کے دھماکے سنائی دیے اور وہ اچھل پڑے۔ عمران جانتا تھا کہ وہ دھماکے اس کے ساتھیوں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ وہ فوجیوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہے تھے تاکہ عمران اپنا کام آسانی سے سر انجام دے سکے۔ اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ عمران اور جولیا نے غوطہ خوری کے لباس وہیں چھپائے اور فوجی وردیوں میں ملبوس باہر نکل آئے۔ باہر مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور توپیں گرج رہی تھیں۔ راجیشیائی فوجی اس اچانک حملے پر بھوکھلائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے ان کو باہر نکلتے نہ دیکھا۔ عمران کے اشارے پر جولیا اس سے علیحدہ ہوئی اور بائیں جانب کی دیوار کے ساتھ رکھے پیٹرول کے بڑے ڈرموں کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پتلون کی جیبوں سے 3 طاقتور ٹائم بم نکال کر ان پر وقت سیٹ کیا اور ان ڈرموں کے ارد گرد ڈال دیے۔ پھر ڈرموں کے ساتھ بے شمار پائپوں کے ساتھ ٹائم بم باندھنے لگی جو بندرگاہ پر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ عمران بھی ٹائم بم سیٹ کرتا پھر رہا تھا۔ راجیشیائی وردیاں اس وقت بہت کام آ رہی تھیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں وہ کئی راجیشیائی فوجیوں سے بھی ٹکرائے مگر کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ مگر ایک وقت پر سچویشن خطرناک ہو گئی۔ جولیا اسلحے کے باکسوں کے قریب ٹائم بم رکھ رہی تھی۔ بم رکھ کر وہ سیدھی ہوئی تو اس کا سر ایک کارنر سے ٹکرا گیا اور اس کے سر سے ٹوپی اتر گئی، لمبے بال بکھر گئے۔ ایک راجیشیائی آفیسر کی نگاہ اس پر پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف لپکا اور قریب آ کے بولا، کون ہو تم؟ یہ اپنی ہی ہے جناب۔ پیچھے سے عمران کی آواز سنائی دی۔ فوجی آفیسر اس کی طرف مڑا اور اسی لمحے عمران کے ریوالور کی گولی نے اس کے سینے میں سوراخ کر دیا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا، لیکن ساتھ ہی اس کی دلخراش چیخ غار میں گونج اٹھی جس کی وجہ سے بہت سے فوجی اس طرف دوڑ پڑے۔ دوسرے ہی لمحے غار میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ عمران اور جولیا واپسی کے راستے پر دوڑے لیکن اسی وقت گولیوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ مجبوراً انہوں نے پوزیشن سنبھال لی مگر وہ زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں نہیں رک سکتے تھے کیونکہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ٹائم بم پھٹ جانے والا تھا۔ اس لیے وہ کوشش کرنے لگے کہ جلد از جلد ان غاروں سے باہر نکل جائیں۔ عمران نے اسٹرین گن کا برسٹ مارا اور چند چیخوں کے ساتھ ہی فوجیوں کی فائرنگ رک گئی۔ وہ دونوں اٹھ کر واپس بھاگنے لگے۔ سائرن بھیانک آوازوں میں چیخ رہے تھے اور عقب میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں ابھر رہی تھیں۔ عمران الٹے قدموں دوڑتا ہوا مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ پھر پیٹرول کے ڈرموں سے دور آنے کے بعد اس نے ڈرموں پر برسٹ مار دیا اور پیٹرول نے آگ پکڑ لی۔ اس آگ نے غار کے دہانے میں داخل ہونے والے فوجیوں کو روک لیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اندھا دھند دوڑتے ہوئے سرنگ سے باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی وہ رکنے کے بجائے ناہموار پہاڑیوں میں دوڑنے لگے کیونکہ وہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اچانک سفید اور نیلی روشنی نے تاریک پہاڑوں کو روشن کر دیا۔ ایک لرزہ خیز دھماکہ ہوا اور وہ اچھل کر زمین پر آ رہے۔ فضا میں خوفناک گونج پیدا ہوئی۔ بڑی بڑی چٹانیں فضا میں بلند ہو کر نیچے آ رہی تھیں اور ریزہ ریزہ ہو رہی تھیں۔ دور تک سنگریزوں کی بارش ہو رہی تھی اور فضا میں بدستور دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھے اور دوڑنے لگے۔ بندرگاہ کے پرچخے اڑ گئے تھے اور اب اس مقام پر آگ اور دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اور جولیا کے غوطہ خوری کے لباس غار میں ہی رہ گئے تھے، چنانچہ وہ ان لباسوں کے بغیر ہی پانی میں اتر گئے۔ عمران نے جولیا کا ہاتھ پکڑا اور واپس تیرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مخصوص مقام پر پانی سے باہر آئے اور سڑک کی طرف دوڑنے لگے۔ سڑک پر جاوید کار لیے ان کا منتظر تھا۔ وہ کار کے قریب پہنچے اور گیلے لباسوں سمیت اندر بیٹھ گئے۔ جاوید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ عمران نے کلائی سے واچ ٹرانسمیٹر اتارا اور اس کا ونڈ بٹن کھینچ کر کیپٹن بابر سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ چوہان، تنویر، خاور، صفدر، کیپٹن بابر اور جوزف نے توپوں کی رینج سے نکلتے ہی
راجیشیائی فوج کی وردیاں پہن لی، لیکن پھر انہیں ہوشیار ہو جانا پڑا۔ سامنے کی جانب سے 8-10 روشن دھبے ان کی جانب بڑھتے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً دوربینوں سے ان کا جائزہ لیا۔ وہ روشن دھبے دراصل 6-7 جنگی اسٹیمر کی روشنیاں تھیں اور ان پر موجود بحریہ کے سپاہی صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں اور رائفلیں تھیں اور ہر اسٹیمر پر ان کے 8 سے 12 کی تعداد معلوم ہوتی تھی، اور وہ جنگی اسٹیمر ہاف سرکل کی صورت میں ان کی طرف کافی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان اسٹیمروں کے اگلے حصے میں نصب چھوٹی توپیں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ خطرناک صورتحال تھی۔ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ راہ فرار بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ساحل وہاں سے کم از کم 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور پیچھے ہٹنے کی صورت میں خطرہ تھا کہ تباہ ہوئی ہوئی گودی کی جانب سے ان پر توپوں کی گولیوں کی بارش شروع نہ کر دی جائے۔ اوہ، اب کیا ہوگا کیپٹن؟ خاور نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ بقول عمران صاحب کے بچہ ہوگا اور تمہیں چچا کہے گا، کیپٹن نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال ہمیں ہمت سے کام لینا ہے۔ ہمارے پاس اگرچہ ناکافی اسلحہ ہے، مگر جتنا بھی اسے استعمال کر کے ان کے نرغے سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ٹھہرو، میں عمران صاحب کو کال کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے کیپٹن کی واچ پر اشارہ موصول ہوا اور اس نے چونک کر واچ کا ونڈ بٹن کھینچ لیا۔ ہیلو کیپٹن بابر، عمران کالنگ، اوور۔ واچ ٹرانسمیٹر سے عمران کی آواز سنائی دی۔ یس عمران صاحب، کیپٹن بابر اٹینڈنگ یو، اوور۔ کیپٹن بابر نے جلدی سے کہا، آپ کا کام ہو گیا؟ میرا تو ہو گیا، مگر جولیا کا نہیں ہوا، اسے ابھی دیر ہے، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ تم سناؤ، خیریت ہے نا؟ بالکل نہیں، کیپٹن بابر نے کہا۔ 6-7 اسٹیمر ہمیں گھیرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان پر توپیں بھی نصب ہیں۔ اوہ، بہت بری خبر سنائی تم نے، عمران کے لہجے میں تشویش تھی۔ ساحل پر اترنے کی کوشش کرو، ساحل یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، کیپٹن بولے، اور جنگی اسٹیمر زیادہ سے زیادہ 1 میل دور ہے۔ تو کیا تم ان لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ عمران کی آواز آئی، مگر اسلحے پر نظر ڈال لینا، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر اسلحہ ختم ہو جائے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ کوشش کریں گے کہ اسی اسلحہ پر گزارا کریں، کیپٹن بابر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، مگر خود کو خطرے میں نہ ڈالنا۔ ایکس-2 یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی آدمی ضائع ہو۔ دوسری صورت میں ایکس-2 تمہیں دشمن کی قید سے نجات دلا سکتا ہے۔ میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال وہ قریب آتے جا رہے ہیں، اجازت دیں۔ اللہ حافظ، عمران کے آخری الفاظ سنائی دیے اور کیپٹن نے واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس نے صفدر کی طرف دیکھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے کیپٹن کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے گیا۔ دوسرے ممبرز ان کی اس رازداری پر حیران ہوئے، مگر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں واپس آئے۔ صفدر نے جلدی سے غوطہ خوری کا لباس پہنا اور اپنا واٹر پروف تھیلا اٹھا کر اسٹیمر کی پچھلی سم سے پانی میں کود گیا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ تنویر نے کیپٹن بابر سے پوچھا۔ دشمن اسٹیمروں کی طرف، کیپٹن نے مختصراً کہا اور دوربین سے سامنے دیکھنے لگا، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ منہ ہی منہ میں صفدر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ جنگی اسٹیمر قریب آتے جا رہے تھے، مگر اب بھی وہ کم از کم 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ کیپٹن بابر نے اپنے ساتھیوں کو اسٹین گنیں تیار کر لینے کا حکم دیا اور خود بھی اپنی گن کا میگزین چیک کرنے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک کی فضا میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز گونجنے لگی۔ وہ آواز سامنے سے آنے والے کسی اسٹیمر سے بلند ہو رہی تھی۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو، اپنے ہتھیار پھینک کر سامنے والے حصے میں جمع ہو جاؤ، ورنہ دوسری وارننگ دیے بغیر تمہارا اسٹیمر تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان چند سیکنڈ کے وقفوں سے 3 بار دہرایا گیا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان سوالیہ نظروں سے کیپٹن بابر کی طرف دیکھ رہے تھے اور دوربین آنکھوں سے لگائے وہ اسٹیمرز کی پوزیشن کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بار بار دشمن اسٹیمرز کے ارد گرد کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی، مگر ناکامی۔ مطلوبہ چیز کی اسے ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ دشمن اسٹیمر سے ان کا فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا، لیکن اس میں سست روی کا انداز شامل تھا، کیونکہ اول تو انہوں نے اپنا اسٹیمر روکا ہوا تھا، دوسرا دشمن اسٹیمروں کی رفتار پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ شاید زیادہ قریب سے جان بوجھ کر گریز کر رہے تھے۔ شاید ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ خفیہ بندرگاہ اور وہاں کھڑے
جہاز کو تباہ کرنے والے بے بس نہیں ہیں۔ دفعتاً فضا میں پھڑپڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ اوہ، ہیلی کاپٹر! چاند کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیپٹن بابر نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کافی فاصلے پر 2-3 ہیلی کاپٹر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ گویا وہ فضائی حملہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیپٹن بابر نے جبڑے بھیج کر کہا، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کوئی ہیلی کاپٹر واپس سلامت نہیں جانا چاہیے۔ ہم مقابلہ کریں گے، گنیں سنبھال لو۔ مگر کیپٹن بابر، تنویر نے کہا، ہم دو طرف سے دشمن کی زد میں ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹرز اور اسٹریمرز پر نصب توپوں کے گولے ہماری جدوجہد کم کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں مسٹر تنویر، کیپٹن بابر نے خطرناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بہرحال ہمیں سب سے پہلے ہیلی کاپٹرز کا بندوبست کرنا ہے، توپوں کو بعد میں دیکھیں گے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے قریب آتے جا رہے تھے۔ وہ سمندر سے صرف 100 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے اور اندھیرے میں ان کے جلتے بجھتے وجود بھیانک عافیت محسوس ہو رہے تھے۔ جو ہی وہ ہیلی کاپٹر رینج پہ آئے، ایک دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی جنگی اسٹیمر میں آگ لگ گئی۔ اسی لمحے ان پر ہیلی کاپٹروں سے نشانے برسائے جانے لگے۔ راجیشیا کے سمندر میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہو چکا تھا۔ عمران کیپٹن بابر سے بات کرنے کے بعد عمران کافی مضطرب ہو گیا تھا۔ پھر چند لمحوں میں ہی اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور اسے کیا کرنا ہے۔ جاوید، اگلے موڑ پر مجھے اتار دینا، اس نے جاوید سے کہا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیوں؟ جولیا اور جاوید کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ویسے ہی، عمران بولا، دراصل میں اپنا زیر جامہ ساحل پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ عمران کی بات پر جاوید مسکرایا مگر جولیا کا منہ بن گیا۔ اس نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی ہوں کہ تم صفدر وغیرہ کی مدد کو جانا چاہتے ہو، مگر اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ وہی زیر جامہ، ظاہر ہے اسے لباس کے نیچے ہی چھپانا پڑتا ہے، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا اور جاوید ہنس پڑا۔ جولیا نے اس کی پشت کو گھورا اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولی، تم ان کی مدد کیسے کرو گے جبکہ جنگی اسٹریمرز نے انہیں گھیر لیا ہے اور ان کے پاس گرفتار ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے؟ مگر میرے پاس ہے، عمران نے مسکرا کر کہا، میں اپنی بھینسوں کے لیے چارہ اپنے پاس ضرور رکھتا ہوں، اگر تمہیں بھی چارے کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دینا۔ جولیا کچھ نہ بولی، وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ جاوید نے موڑ کے قریب پہنچ کر رفتار گرا دی اور پھر بریک لگا دیے۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اپنی گن سمیت اتارتا ہوا بولا، جولی، غوطہ خوری کا لباس بھی پکڑا دو اور جاوید، تم اسے اپنی رہائش گاہ پر لے جاؤ تاکہ تم اس کی مجھ سے زیادہ حفاظت کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، جولیا نے اسے غوطہ خوری کا لباس پکڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران کا لہجہ سخت ہو گیا، وہاں موت سے آنکھ مچولی ہوگی، تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں۔ مگر عمران، جولیا کی آواز بھرا گئی، تم اکیلے موت کی طرف مت جاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے، اس کی آواز شدت جذبات سے کانپنے لگی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ جولی، عمران جاوید کی موجودگی کو نظر انداز کرتا ہوا بڑے پیار سے بولا، تمہارے خدشات بیجا صحیح، مگر کبھی پہلے میں مرا ہوں، یقین کرو جولی، عمران اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک ملک و قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ میں تم سے رابطہ قائم رکھوں گا، اس وقت میرے ساتھیوں کو میری ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر عمران مڑا اور سڑک کی پتلی ڈھلوان میں اترتا چلا گیا۔ جولیا اسے بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ عمران اونچے نیچے راستوں پر چلتا ہوا تیزی سے سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیپٹن بابر نے جو صورتحال بتائی تھی وہ خطرناک تھی۔ جلدی وہ سمندر کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سرکش لہریں چٹانوں سے سر پٹک رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے غوطہ خوری کا لباس پہنا اور پھر ایک نظر دور نظر آنے والے اسٹریمروں کی روشنیاں دیکھنے کے بعد پانی میں اتر گیا۔ بظاہر وہ روشنیاں قریب ہی معلوم ہو رہی تھیں، لیکن عمران جانتا تھا کہ ان کا فاصلہ 1 فرلانگ سے کم نہیں۔ اس نے اپنے اندازے سے ابھی آدھا میل ہی طے کیا تھا کہ ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز ان اسٹریمروں کی طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی جس کی روشنیاں مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ آواز انسانی ہی تھی لیکن کسی اسپیکر سے خارج ہو رہی تھی۔ عمران نے غور سے سنا، وہ آواز وارننگ دے رہی تھی اور ظاہر ہے یہ وارننگ عمران کے ساتھیوں کے لیے ہی ہو سکتی تھی
جن کا اسٹیمر انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید انہوں نے اسٹیمر کی تمام بتیاں بجھا دی تھیں۔ 3 بار وارننگ کے الفاظ دہرائے گئے، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایسی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ عمران نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ چند منٹ کے بعد ہی اسے دشمن اسٹیمروں کے بالمقابل 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر اپنے ساتھیوں کا اسٹیمر سیاہ دھبے کی مانند دکھائی دینے لگا۔ اسی لمحے فضا میں ہیلی کاپٹروں کی تڑتڑاہٹ گونجنے لگی۔ عمران کا دل دھڑک اٹھا، گویا اس کے ساتھیوں پر 2 طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ مضطرب ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر ابھی دور ہی تھے۔ اس نے تیزی سے پانی میں ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ اسٹیمر سے اس کا درمیانی فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ اپنے اسٹیمر کی طرف تھا۔ عمران اس وقت اپنے اسٹیمر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ اچانک اس نے ہیلی کاپٹروں کے نچلے حصے میں سے تڑتڑاتی گولیاں نکل کر اپنے اسٹیمر کی طرف لپکتے دیکھی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عمران نے چونک کر دشمن کے اسٹیمر کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک اور اسٹیمر کے پرچخے اڑ گئے تھے اور اس کے باقی ماندہ حصے کو آگ لگ گئی تھی۔ عمران حیران تھا کہ وہ اسٹیمر کیسے تباہ ہوا، جبکہ اس نے اپنے اسٹیمر کی جانب دشمن کے وار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہی وہ کسی بم کا کرشمہ تھا، کیونکہ دونوں حریفوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم نہیں تھا کہ دور سے پھینکا ہوا بم اس اسٹیمر تک پہنچ جاتا۔ وہ پھر چونک کر اسٹیمر کی طرف متوجہ ہو گیا جن سے مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی۔ دفعتاً عمران کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، کیونکہ اسی لمحے اسٹیمر سے اسٹین گن گرجی تھی اور ایک ہیلی کاپٹر ڈگمگاتا ہوا سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہونے کے لیے جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کا حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے گولیاں برساتے ہوئے باقی دونوں ہیلی کاپٹرز دور نکل گئے۔ عمران کے لیے یہ وقفہ کافی تھا۔ وہ پھر اسٹیمر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے دوسرا دھماکہ ہوا اور عمران نے بے اختیار دشمن اسٹیمروں کی طرف دیکھا۔ ایک اور اسٹیمر آگ کی آغوش میں نظر آیا۔ عمران کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ چند لمحوں میں وہ اسٹیمر کے پچھلے حصے کی جانب پہنچ گیا اور آہنی سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ جو ہی وہ اوپر پہنچا، اس نے اپنے ساتھیوں کو مختلف جگہوں پر مورچے لگائے دیکھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے ایک آڑ سے اس پر فائر کھول دیا گیا۔ صفدر نے پانی میں چھلانگ لگائی اور پھر اپنے اسٹیمر سے 30-40 گز کے فاصلے پر پہنچ کر راجیشیائی بحریہ کے جنگی اسٹیمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں جو پلان تھا اس نے کیپٹن بابر کو آگاہ کر دیا تھا۔ اگرچہ عمران نے انہیں یہی ہدایت کی تھی کہ وہ مقابلے کے بجائے گرفتار ہو جائیں تو ان کے بچنے کے امکان ہیں، لیکن وہ ایکسٹرو کے ذہین ترین ماتحت تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیکرٹ سروس کے سارے ارکان یوں خاموشی سے دشمن کی قید میں چلے جائیں، اور گرفتاری کی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ انہیں فوری طور پر گولی مار دیں۔ اس لیے اس کے ذہن میں جو فوری طور پر منصوبہ آیا تھا وہ اسی پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ دائیں جانب کے آخری اسٹیمر کی بغل میں پہنچ گیا۔ اس اسٹیمر پر بحریہ کے فوجی جوان مشین گنیں اور دور مار رائفلیں لیے موجود تھے۔ صفدر کے ہاتھ پاؤں کی جھپک تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسٹیمر کے پیچھے پہنچا اور اس میں لگے کنڈوں کو پکڑ کر اوپر چڑھتا چلا گیا۔ پچھلے حصے میں کوئی زیرو نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے واٹر پروف تھیلا کھول کر ایک ٹائم بم نکالا اور اس پر 10 منٹ کا ٹائم سیٹ کر کے وہیں ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چھوٹا سا ٹائم بم خوفناک ہے۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور دوسرے اسٹیمر کی طرف بڑھنے لگا جو پہلے اسٹیمر سے 30-50 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے تینوں اسٹیمرز پر ٹائم بم فکس کر دیے۔ وہ اپنی کارکردگی سے کافی مطمئن تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ اسٹیمر اس کے اسٹیمر سے اتنے ہی فاصلے پر تھے کہ انہیں پہنچنے کے لیے 20 سے 25 منٹ درکار تھے۔ صفدر اب چوتھے اسٹیمر پر سوار ہوا اور جو ہی اس نے سر اوپر اسٹیمر پر نظر ڈالی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ صفدر منہ کے بل گرا، لیکن وہ جلدی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں ایک فوجی تھا جس کے جسم پر بحریہ کی وردی تھی اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی اسٹین گن کا رخ صفدر کے سینے کی طرف تھا۔ باقی لوگ اسٹیمر کے اگلے حصے میں تھے اور سب سامنے کی جانب متوجہ تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فوجی صفدر سے کوئی بات کرتا، فضا ہیلی کاپٹر کے پڑوں کی پھڑپڑاہٹ سے گونجنے لگی۔ اس فوجی نے بے اختیار دائیں جانب دیکھا اور یہی لمحہ اس کے لیے قیامت بن گیا۔ صفدر نے یکدم اس کی گردن پر ہاتھ مار دیا اور ساتھ ہی اس کی گردن دبوچ لی۔ گن نیچے گر گئی اور فوجی کی گردن صفدر کے آہنی بازوؤں میں دب گئی۔
وہ صفدر کی گرفت ڈھیلی کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں پے در پہ مکے مارنے لگا، مگر تیسرا مکہ لگتے ہی صفدر نے مخصوص انداز میں اس کے بازو کو حرکت دی جو کسی سانپ کی مانند فوجی کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ جھٹکا دیتے ہی اس آدمی کے منہ سے ہلکی سی خرخراہٹ خارج ہوئی اور وہ بے جان ہو کر صفدر کے بازوؤں میں جھولنے لگا۔ صفدر نے اس کا جسم آہستہ سے ایک خالی ڈرم کے پیچھے ڈال دیا اور پھر ٹائم بم نکال کر اس پر بم سیٹ کرنے لگا۔ ٹائم سیٹ کر کے اس نے وہ بم اسی فوجی کی لاش کے قریب ڈال دیا اور اسٹیمر سے اتر گیا۔ اب اس کا رخ 5ویں اسٹیمر کی طرف تھا۔ اتنے میں 3 ہیلی کاپٹر اس کے اوپر سے گزر کر آگے چلے گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ ہیلی کاپٹر اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے اسٹیمر کی طرف دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں ہیلی کاپٹر اس کے اسٹیمر کے اوپر پہنچے اور پھر ان کی مشین گنوں کے دہانے کھل گئے۔ وہ سیکرٹ سروس کے اسٹیمر پر بے تحاشا فائرنگ کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے پہلا ٹائم بم کا دھماکہ ہوا اور سمندر کے سینے پر جلتے ہوئے اسٹیمر نے روشنی بکھیر دی۔ صفدر نے فوراً ہی غوطہ لگا لیا تھا۔ یہ تو یقینی بات تھی کہ اس اسٹیمر کی تباہی کے بعد دوسرے اسٹیمر بھی تباہ ہونا ہیں اور باقی اسٹیمرز میں موجود فوجیوں کی توجہ اس کے ساتھیوں کی جانب سے ہٹ کر اپنے تباہ شدہ اسٹیمروں کی طرف ہو جائے گی۔ اس صورت میں اگر وہ پانی کی سطح پر ہی رہتا تو اس کے پکڑے لیے جانے کا قوی امکان تھا، اور اگر وہ دیکھ لیا جاتا تو نہ صرف اسے ہلاک کرنے کی کوششیں کی جاتی بلکہ باقی 2 اسٹیمروں کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیا جاتا۔ چنانچہ وہ اوپر کے حالات سے بے خبر ہو کر 5ویں اسٹیمر کی طرف تیرنے لگا۔ اس کے قریب پہنچنے کا اندازہ ہوا تو اس نے سر باہر نکالا اور اسی لمحے اس نے ایک ہیلی کاپٹر کو پانی میں گرتے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر سمندر میں گرا تو ارد گرد کے پانی میں بھوچال کی سی کیفیت ہو گئی۔ وہ دوبارہ پانی کے نیچے چلا گیا۔ پھر وہ 1 منٹ کے بعد باہر نکلا تو ایک اور زوردار دھماکے کے ساتھ دوسرے اسٹیمر کے بھی پرچخے اڑتے دکھائی دیے اور وہاں آگ لگی دکھائی دینے لگی۔ پانی کی سطح پر موجود فیول ایندھن بھی جل رہا تھا۔ وہ 5ویں اسٹیمر کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ اب باقاعدہ فائرنگ ہو رہی تھی۔ 4 اسٹیمر سے اس کے ساتھیوں کے اسٹیمر پر فائرنگ کی جا رہی تھی جبکہ ادھر سے بھی جواب مل رہا تھا۔ صفدر احتیاط سے 5ویں اسٹیمر پر چڑھا اور جلدی جلدی ایک ٹائم بم پر وقت سیٹ کر کے آگے کی جانب لڑکا دیا۔ پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے گھن گرج کی آواز سنائی دی۔ صفدر نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا۔ 6ٹھے اسٹیمر سے اس کے ساتھیوں کے اسٹیمر پر گولہ باری شروع ہو چکی تھی، لیکن پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے اسٹیمر کے ایک دھماکے کے ساتھ ٹکڑے بکھر گئے اور اس کے سوار پانی میں غوطہ کھانے لگے۔ 6ٹھے اسٹیمر سے پھینکے جانے والے گولے سیکرٹ سروس کے اسٹیمر سے چند گز دور نیچے گر رہے تھے اور اب مخالف سمت میں پیچھے ہٹ رہے تھے، مگر پیچھے ہٹنے کی رفتار سست تھی جبکہ توپ والا اسٹیمر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ صفدر جلدی جلدی اس اسٹیمر کی طرف تیرنے لگا۔ وہ جلد از جلد اس اسٹیمر کو تباہ کر دینا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھیوں پر گولہ باری رک جائے، لیکن اسی لمحے اس نے دونوں ہیلی کاپٹرز کو واپس آتے دیکھا، لیکن اس بار وہ پہلے جتنی کم بلندی پر نہیں تھے۔ سیکرٹ سروس کے اسٹیمر کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ بے تحاشا فائرنگ کرنے لگے۔ اسی لمحے صفدر نے اپنے اسٹیمر سے بھی ہیلی کاپٹر کی طرف شعلے لپکتے دیکھے۔ دوسرے ہی لمحے ایک ہیلی کاپٹر شعلوں میں گھرا ہوا بائیں جانب ایک اسٹیمر پر آ گرا۔ پھر لگاتار 2-3 دھماکے ہوئے اور ان دونوں کے پرچخے اڑ گئے۔ ان کے جلتے ہوئے ٹکڑے سمندر میں دور دور تک بکھر گئے۔ اب صرف 3 اسٹیمر رہ گئے تھے، مگر صفدر جانتا تھا کہ ان میں سے بھی 2 ہی تباہ ہونے والے ہیں۔ پھر وہی ہوا۔ 6ٹھے اسٹیمر کی توپوں کی گھن گرج کے درمیان ایک دھماکہ ہوا اور چوتھے اسٹیمر کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صفدر 6ٹھے اسٹیمر کی طرف حرکت کرنے لگا۔ واحد ہیلی کاپٹر کافی دور جا کر واپس پلٹ رہا تھا۔ دفعتاً کوئی چیز اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ وہ جلدی سے سطح آب پر آیا، مگر اس کے پاؤں اس چیز کی گرفت سے آزاد نہ ہوئے اور جوں ہی اس نے سر باہر نکال کر پیچھے دیکھا، چونک پڑا۔ وہ 2 غوطہ خور تھے اور انہوں نے بڑی ہوشیاری سے صفدر کے پاؤں میں ہتکڑی لگا دی تھی۔ اب ہتکڑی تو اس کے پاؤں میں تھی اور زنجیر کا دوسرا سرا ایک غوطہ خور کی کمر کے گرد بندھی پیٹی سے منسلک تھا اور وہ دونوں اسے چھٹی آبدوز کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اسلحہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبے پھل والے خنجر تھے اور ایک آدمی کے خنجر کی نوک صفدر کی کمر کو چھو رہی تھی۔
پھر ان میں سے ایک نے اپنے چہرے سے آکسیجن ماسک اتار دیا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ تمہاری لاش مچھلیوں کی نظر کر دی جائے گی۔ صفدر کچھ نہ بولا، اس کا ذہن تیزی سے اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سوچ رہا تھا اور دوسرا غوطہ خور اسے چھٹے اسٹیمر کی طرف کھینچے جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے پانچویں اسٹیمر پر دھماکہ ہوا اور اس میں سے آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ عمران! شعلے لپکتے ہی عمران نے تیزی سے خود کو فرش پر گرایا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں چیخا، خبردار! خبردار! ہوشیار! پہرے دار! تھانے دار! چوکی دار! اس کی آواز سنتے ہی اس پر کی جانے والی فائرنگ بند ہو گئی اور دو آدمی آڑ سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ وہ کیپٹن بابر اور چوہان تھے۔ اوہ آپ کیسے؟ کیپٹن بابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ، ڈٹے ہوئے ہو؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے صفدر، اور میرا فیصلہ یہی تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں جان بوجھ کر گرفتار نہیں ہوں گے۔ مگر دشمن کے اسٹیمر کون تباہ کر رہا ہے؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کا شاگرد رشید، کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا۔ اوہ صفدر سید! عمران چونکا۔ بڑا خطرناک کام کیا ہے اس نے۔ اسی لمحے دشمن کا ایک اور اسٹیمر تباہ ہونے کا دھماکہ ہوا اور عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا، ویری گڈ! مگر دوسرے ہی لمحے انہیں ہوشیار ہو جانا پڑا۔ دونوں ہیلی کاپٹر واپس آ رہے تھے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ مختلف آڑوں میں چلے گئے۔ عمران نے بھی آڑ لے لی اور واٹر پروف تھیلے سے اپنی اسٹین گن نکال لی۔ اس نے اسٹین گن کا رخ آسمان کی طرف کیا اور پھر جو ہی ایک کاپٹر رینج میں آیا اس نے فائر کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کاپٹر آگ اور دھوئیں کی چادر میں لپٹا راجیشیائی اسٹیمروں میں سے ایک پر جا گرا۔ وہ مارا! خاور چیخا۔ دشمن کے اسٹیمر سے ان پر توپ کے گولے پھینکے جا رہے تھے مگر وہ ان کی زد سے باہر تھے۔ کیپٹن بابر کی ہدایت پر اسٹیئرنگ پر بیٹھا جوزف اسٹیمر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دشمن کا پانچواں اسٹیمر بھی تباہ ہو گیا۔ عمران دل ہی دل میں صفدر کی کارکردگی پر خوش ہو رہا تھا مگر اسے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں کسی اسٹیمر کا کوئی ٹکڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے یا وہ فوجیوں کی نظروں میں نہ آ جائے۔ عمران اٹھ کر کنٹرول ڈیسک پر آ گیا۔ تیسرا ہیلی کاپٹر پھر پلٹ رہا تھا۔ جو ہی وہ رینج میں آیا 6 اسٹین گنیں بیک وقت گرجیں اور وہ ہیلی کاپٹر آگ اگلتا ہوا ان سے کچھ دور پانی میں جا گرا۔ 5 اسٹیمر اور 3 ہیلی کاپٹر تباہ کیے جا چکے تھے۔ اب آخری اسٹیمر رہ گیا تھا، لیکن اچانک ہی عمران نے کیپٹن بابر کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنی، عمران صاحب پیچھے دیکھیں۔ عمران نے فوراً پیچھے کی جانب نظر ڈالی اور چونک پڑا۔ پیچھے کی جانب ایک چھوٹا سا جنگی جہاز بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس وقت وہ ان سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ عمران صاحب! چوہان کی آواز سنائی دی۔ بندرگاہ کی جانب بھی کچھ روشنیاں چلی آ رہی ہیں۔ عمران نے ادھر دیکھا۔ چوہان کا خیال درست ہی تھا، وہ کم از کم 10 اسٹیمر ہو سکتے تھے اور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر چلے آ رہے تھے۔ شاید وہ اب انہیں چاروں طرف سے گھیرنا چاہتے تھے۔ تم لوگ جلدی سے غوطہ خوری کے لباس پہن لو، ہمیں فوری طور پر اس اسٹیمر سے پیچھا چھڑانا ہے، عمران نے بلند آواز میں کہا۔ اور صفدر؟ کیپٹن بابر نے سوال کیا۔ میں اسے بھی ساحل کی طرف بڑھنے کی ہدایات دیتا ہوں، عمران نے کہا، مگر اس سے پہلے میں جاوید کو مطلع کر دوں۔ پھر اس نے جولیا سے واچ ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا۔ اوہ تم! اس کی آواز سنتے ہی جولیا کے منہ سے نکلا۔ ہاں، جاوید سے کہو کہ فوراً ایک ویگن لے کر اس جگہ پہنچ جائے جہاں مجھے اتارا تھا، بس باقی آئندہ، عمران نے کہتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر صفدر کی فریکوینسی سیٹ کر کے اسے کال کرنے لگا۔ مگر 1 منٹ گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہ ملا تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر فکر مندی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ غوطہ خوری کا لباس پہن چکے تھے۔ عمران پہلے سے اس لباس میں تھا۔ اس نے 1 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ صفدر سے واچ ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ صفدر کسی خطرے میں پھنس چکا ہے۔ اوہ اب کیا ہوگا عمران صاحب؟ خاور نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، اب تم لوگ باری باری کود جاؤ، تمہیں یہاں سے سیدھا ساحل کی طرف جانا ہے۔ ساحل سے آگے پہاڑیوں کی دوسری جانب سڑک پر ایک موڑ ہے، وہاں جاوید ویگن لیے آئے گا، ممکن ہے وہ تم سے پہلے پہنچ جائے۔ کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہمارے ممکنہ فرار کے پیش نظر دشمن سڑک کی جانب سے بھی راستہ روک دیں؟ کیپٹن بابر کا سوال کافی اہم تھا مگر عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ سڑک پر ہم ان سے بآسانی نپٹ سکیں گے، پھر پہاڑی علاقے سے بھی فائدہ اٹھا کر
ان کی نگروں سے بچا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، کیپٹن بابر نے چہرے پر گیس ماسک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب صفدر کے بارے میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اگر وہ پکڑا گیا ہے تو اسے چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ تم لوگ اب روانہ ہو جاؤ۔ اسی لمحے فضا میں کسی بمبار طیارے کی گونج پیدا ہوئی اور وہ چونک کر مشرق کی طرف دیکھنے لگے۔ کافی فاصلے پر دو سرخ نقطے ٹمٹماتے دکھائی دے رہے تھے۔ آؤ جلدی کرو، وہ فضائی حملہ کرنا چاہتے ہیں، عمران چلایا۔ یقیناً وہ ہمارے اسٹیمر پر بمباری کرنے آ رہے ہیں، کودو! اور انہوں نے یکے بعد دیگرے پانی میں چھلانگیں لگا دی۔ عمران نے فوراً اسٹین گن سنبھال لی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگرچہ اسٹین گن بمباروں کے مقابلے میں حقیر ترین ہتھیار تھا، مگر وہ آزمانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ باقی رہا اسٹیمر کا مسئلہ تو وہ تباہ بھی ہو جاتا تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیمر کے مالک کو رقم ادا کی جا سکتی تھی۔ بمبار لمحہ بھر میں قریب آ چکے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ راجیشیا کے وہ دونوں جنگی راکٹ کافی دور جا کر گرے۔ عمران نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ایک دو لمحے بعد ہی وہ دونوں راکٹ نچلی پرواز کرتے ہوئے قریب آ گئے اور پھر میں ان کے پیندوں نے بم اگل دیے۔ اسی لمحے عمران نے ایک بمبار کا نشانہ لیا اور اسٹین گن کا بونٹ کھینچ لیا۔ کیپٹن بابر، وہ پانچوں سطح آب سے سر نکالے تیزی سے ساحل کی طرف تیر رہے تھے۔ سب سے آگے کیپٹن بابر تھا، جبکہ سب سے پیچھے جوزف، جسے اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ تیرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مڑ کر بھی دیکھ لیتے تھے۔ چنانچہ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ راکٹوں نے ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے روشنی کے بم گرائے، لیکن انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ظاہر ہے بمبار طیارے ان اسٹیمرز کو دیکھنے کی فکر میں تھے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے بمباروں کو نچلی پرواز کر کے اپنے اسٹیمر کی طرف لپکتے دیکھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ عمران نے اسٹیمر چھوڑ دیا ہے، چنانچہ وہ عمران کی طرف سے فکر مند ہو گئے۔ اسی لمحے انہوں نے اسٹیمر سے آسمان کی جانب انگارے لپکتے دیکھے۔ وہ انگارے جو اسٹین گن کی گولیاں ہی ہو سکتی تھیں، ایک بمبار کے نچلے حصے سے ٹکرائیں۔ دوسرے ہی لمحے اس بمبار کے پیندے سے آگ اور دھوئیں خارج ہونے لگے اور وہ ڈگمگاتا ہوا دشمن اسٹیمر کے عقب میں کافی دور جا گرا۔ خوشی سے ان کی کلکاریاں نکل گئیں۔ بلا شبہ یہ عظیم کارنامہ عمران کا ہی ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا، کیونکہ ادھر طیارہ گرا تھا، ادھر ان کے اسٹیمر کے ایک دھماکے کے ساتھ پرچقے اڑ گئے تھے اور اسٹیمر پر عمران موجود تھا۔ اگر نہ ہوتا تو بمبار کیسے تباہ ہوتا؟ یقیناً وہ اسٹیمر کے ساتھ فنا ہو گیا تھا۔ کیپٹن بابر نے فوراً اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ہیلو عمران صاحب! وہ آواز بلند کر کے عمران کو پکارنے لگا، مگر کئی لمحے گزر جانے کے باوجود واش ٹرانسمیٹر سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین تھا کہ تباہ ہونے والے اسٹیمر کے ساتھ عمران کے جسم کے بھی ٹکڑے اڑ گئے ہوں گے اور اس کا خون راجیشیائی سمندر میں مل کر پانی کے ساتھ پانی ہو چکا ہوگا۔ شدت غم سے وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ ساحل کی طرف سفر جاری تھا اور بالآخر وہ ساحلی چٹانوں میں پہنچ گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے غوطہ خوری کے لباس اتار کر پانی میں پھینکے اور کیپٹن بابر کی رہنمائی میں سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران کی موت کے صدمے سے ان کے قدم من کے ہو رہے تھے اور ان سے چلنا قیامت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن! دفعتاً جوزف کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ باس اسٹیمر کے ساتھ ہی؟ نہیں جوزف! کیپٹن بابر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہارا باس عظیم ہے، عظیم ترین انسان ہے۔ ابھی ملک و قوم کو اس کی ضرورت ہے، وہ مر نہیں سکتا جوزف۔ یسوع مسیح کرے ایسا ہی ہو۔ جوزف نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ نہیں رہا تو جوزف دی گریٹ خودکشی کر لے گا۔ اور تو اور تنویر بھی عمران کی طرف سے بے حد پریشان تھا۔ حسد اور جولیا کے معاملے میں اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ عمران کی خدمات نہیں بھلا سکتا تھا۔ عمران جو ہر آڑے وقت میں ان کی مدد کو پہنچتا اور انہیں بارہا موت کے پنجوں سے نکال لایا تھا، وہ آج بھی انہیں گھیرے سے نکالنے کے لیے آیا، مگر خود کو بچا نہیں سکا۔ ان لوگوں کی گیلی آنکھوں سے اپنے اسٹیمر کو تباہ ہوتے دیکھا، جس سے عمران فائرنگ کر کے دشمن کے قیمتی بمبار کو تباہ کر ڈالا تھا۔ گویا وہ مرتے مرتے بھی ایک کارنامہ سر انجام دے گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ سڑک کے اس موڑ پر جا پہنچے جہاں جاوید کی ویگن نے آنا تھا۔ ویگن موجود تھی، مگر اندھیرے میں اس کا بس ہیکولا سے ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ دفعتاً کیپٹن بابر کی چھٹی حس بیدار ہو گئی، جو کسی انجانے خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اندھیرے میں چاروں طرف پہاڑی چٹانوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔
اس نے ویگن کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر باہر تاریکی تھی، اس لیے اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں جاوید ہے یا نہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود اسٹین گن سنبھالے ویگن کی طرف بڑھنے لگا۔ سامعین، عمران سیریز کا ناول کیمپ GT4 بائی صفدر شاہین ابھی جاری ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ سنیے آخری پارٹ میں۔ شکریہ۔